अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? आपसे अक्सर आजकल मुलाकात हो रही है और लॉकडाउन के हम भी फ़ायदा उठाते हैं। कोर्ट्स वगैरह, हाई कोर्ट में हमारी छुट्टियां हैं, 2 महीने की छुट्टियां हैं। तो मतियुल्लाह जान के हवाले से आपको सबको पता है जिस तरह उनके साथ वो हुआ, और उसके बाद सिर्फ उनकी एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे अगवा किसी वो रज़मक ख़ान को करना चाह रहे थे और मुझे उन्होंने अगवा किया और बाद में फिर छोड़ दिया, और इस तरह करके उन्होंने 2 दिन के बाद आके ये सारी वजाहत की थी। तो अब मुझे कई मैसेज आए कि सर जी ये वजाहत नाकाफ़ी है या फ़लानी है। ये हमने कहा जी ठीक है, जो उन्होंने वजाहत की ये उनका हक़ है। हम तो किसी को नहीं ना कह सकते कि तुम ये करो या किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाओ। हम तो ये फालतू बात करते ही नहीं हैं। तो अब ये हुआ है कि काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज किए हैं, आप मेरे कमेंट्स में भी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। जब भी मैं चेयरमैन नैब के हवाले से कोई गुफ्तगू करता हूँ या मैं गुफ्तगू करता हूँ कोई सुप्रीम कोर्ट के केसेस और काजी फायज़ ईसा के बारे में बात करता हूँ या कमर जवेद बाजवा के बारे में बात करता हूँ, तो मुझे अब सारे पहले भी डराते थे, लेकिन अब ये कहते हैं कि जी ये मतियुल्लाह जान के बाद अब तुम्हारी बारी है मुनसिफ। मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। तो मुनसिफ को मुनसिफ ही डरा रहे हैं सारे। तो बात यह है दोस्तों कि मेरी वकालत को तकरीबन 33 साल हो गए, ठीक है जी। और 33 साल में हमारा ये स्टेप होता है, पहले हम लोअर कोर्ट के वकील बनते हैं, फिर हाई कोर्ट के बनते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के बनते हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक बनते बनते हमें 12 साल लग जाते हैं, तकरीबन 10 से 12 साल। पहले 12 साल, अब ज़रा कम लग जाते हैं। तो मैं बड़ा अच्छा मसरूफ़ वकील रहा हूँ। मैं अपने आप की तारीफ़ नहीं करता, लेकिन मैं मसरूफ़ वकील रहा हूँ। मैंने हज़ारों केस किए। जब मेरा सुप्रीम कोर्ट का इंटरव्यू हुआ तो मेरी इतनी बड़ी लिस्ट थी कि वो चीफ़ जस्टिस साहब शक में पड़ गए कि ये असली है कि नकली है। मैंने कहा जी चेक कर लो, ये असली है, कंप्यूटराइज्ड थी। तो कभी भी मेरे ऊपर आज तक हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कभी कंटेम्प्ट की बात नहीं हुई, कभी जजों से तू मैं नहीं हुई, कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी ऐसी कंटेम्पचुअस तौहीन वाली बात हमने नहीं की। तो हम विद इन लिमिट बात करते हैं और बड़ी सोच समझ के करते हैं। लेकिन मुझे अब पैगाम आ रहे हैं कि सर जी मतियुल्लाह जान के बाद कानूनी टीवी का नंबर है। तो कानूनी टीवी ने ऐसा क्या किया है? कोई गैर कानूनी? हमारा तो नाम ही कानूनी टीवी है। तो हमने कानूनी टीवी पे ऐसी कोई बात आपने नोट की है? आप जो मेरे मुस्तकिल व्यूअर हैं, माशाल्लाह आप देखें कितने 60-70 हज़ार जो है ना वो सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों में इसके व्यूज़ हैं। तो आप मुझे कोई बताएं कि हाँ जी इस वीडियो में आपने बहुत ज़्यादती की है, किसी को गाली दे दी है, तौहीन कर दी है, कोई ऐसी बात कर दी है, तो हम उसके ज़िम्मेदार हैं। हम वीडियो भी डिलीट करने के ज़िम्मेदार हैं। मैंने पहले भी ये बताया कि जो 2-4 चैनल हैं ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान में रहते हुए तो किसी की जुर्रत ही नहीं है। तो उस दिन भी जिस दिन मतियुल्लाह जान अगवा हुआ, मुझे किसी ने मैसेज किया कि सर जी एक डाला लाहौर में भी फिर रहा है आपके लिए। तो कोई मुखालफिन के भी कई दफ़ा आते हैं, धमकियों वाले भी आ जाते हैं। लेकिन मैं अब देखें ना, मैंने उस दिन परसों बनाई है जवेद इकबाल के ऊपर बनाई है कि जवेद इकबाल को सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा है। तो वो मेरी बात तो नहीं थी, मैंने तो आप तक बात पहुंचाई है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बाकर साहब की। तो वो उनके अल्फाज के थे ना जो मैंने कहे हैं, जो आपको पता ही। उन्होंने कहा जी नैब का इदारा बंद कर देना चाहिए, सारे कमज़ोर केस हैं, आपकी तफ्तीश कमज़ोर है, आपका इदारा कमज़ोर है सारा।
تو وہ میں نے بات کی ہے، تو میں نے جاوید اقبال کو تو گالیاں نہیں دیں، ٹھیک ہے. اب اگر میں کہتا ہوں جی نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، تو وہ میں شہباز شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں نے بات کی ہیں یا شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے بات کی ہیں. تو میں نے ود ان فریم لمٹ میں بات کی ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے پتہ ہو کہ یہ توہین ہوتی ہے. ہم روز توہین کے کیس کرتے ہیں، لوگوں کے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو کبھی بھی میں نے بتایا تھا کہ 33 سال کی زندگی میں نہ کبھی میرے خلاف پنجاب بار کونسل میں کوئی کمپلینٹ آئی ہے، نہ کوئی ہائی کورٹ نے مجھے توہین دی ہے، نہ کوئی سپریم کورٹ نے دی ہے. ہم بالکل ریسپیکٹو وے سے سارا کچھ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور موجودہ حکومت کے اوپر تنقید کرنا وہ ہمارا حق ہے، وہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، ٹھیک ہے. جو آرمی کے اوپر ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ بھی وہی بات ہوتی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہوتے ہیں، یا شہباز نہیں، شہباز تو بالکل نہیں کرتا، یا دوسرے لوگ کر رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں کہ عمران کو لانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو عمران کو لانے والے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں گے. تو ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میری آپ ویڈیو دیکھیں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ویورز کو، آپ میری 4 5 6 ویڈیو دیکھیں جو سینسٹیو آپ کو لگیں، اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے، باجوہ کے لحاظ سے، ہائی کورٹ کے ججز کے لحاظ سے، قاضی فائز عیسیٰ کے لحاظ سے. آپ مجھے گائیڈ کریں کہ سر جی اس ویڈیو میں آپ نے توہین کی ہے. تو میرا تو مطیع اللہ جان کے بعد منصف اوان، جان کے بعد اوان اور قانونی ٹی وی، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ وکیل نہیں ہیں، وہ وکیل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں اپنی لیمٹس کا پتہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ہزاروں ویڈیو آ چکی ہیں. میں آپ ویورز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا ایک ریویو کریں، میری پرانی ویڈیو دیکھیں، لازمی دیکھیں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور اس میں پھر مجھے بتائیں کہ جی فلانی ویڈیو میں فلانی جگہ پہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے، یہ آرمی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ ججوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ جاوید اقبال کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ اس طرح کی ہے. اب حکومت کو آئینہ دکھانا وہ ہمارا کام ہے، اور ہم اس میں اصلاح کے لیے کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ یار عمران خان کا کوئی ایک کارنامہ بتاؤ، تو واقعی وہ نہیں ہوتا نا. کیا کوئی بجلی سستی ہوئی ہے، کوئی ڈالر سستا ہوا ہے، کوئی مہنگائی سستی ہوئی ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کوئی ٹھیک ہوا ہے؟ کس بات پہ ہم عمران خان کی تعریف کریں؟ پھر میری اپنی جسٹس پارٹی ہے، میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں، کوئی صحافی نہیں ہوں. میرا اپنا ایک یہ شوقیہ چینل ہے. میں کوئی پیسوں کے لیے میں نے نہیں بنایا، شوقیہ چینل ہے. میری اپنی ایک جسٹس پارٹی ہے، پاکستان جسٹس پارٹی PJP، وہ اس حوالے سے میں نے رابطہ کیا ہوا ہے. پھر میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں. سعد رفیق MAU کالج کے صدر تھے، میں اسلامیہ کالج سول لائن کا. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ گھٹی میں پڑی ہوئی ہے پالیٹکس، جو میں شوقیہ یہ کرتا ہوں. مجھے کتنے چینل والے بھی بلاتے ہیں، تو میں پہلے چینلز پہ جاتا رہا ہوں، لیکن اب میں نہیں جاتا. یہ پچھلے ہفتے بھی مجھے چینل والوں نے بلایا کہ سر آئیں جی اس کے اوپر ہم نے آپ سے رائے لینی ہے. تو میں نے کہا TV چینل والوں نے، تو میں نے کہا نہیں سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور کرونا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اپنا یہ شوق پورا کرتے ہیں. آپ ہمارے دوست ہیں، جو ویڈیو دیکھتے ہیں میرے یہی دوست ہیں جن سے میں باتیں کرتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں. تو مطیع اللہ جان کے بعد منصف اوان کی باری کیسے لگ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ڈرانے کے لیے کوئی میسج کر رہا ہوتا ہے، یا PTI کے کچھ دوست ہوتے ہیں جو گالی گلوچ کرتے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا منع کرتے ہیں کہ سر گالی گلوچ نہ کریں. یہ چینل جو ہے عورتوں نے بھی دیکھنا ہے، مردوں نے بھی دیکھنا ہے، لڑکیوں نے بھی دیکھنا ہے، لڑکوں نے بھی دیکھنا ہے. تو اس کے اوپر آپ تنقید کریں. آپ کہیں جی آپ کی ویڈیو بالکل ہی گندی ہے، مجھے پسند ہی نہیں آئی، میں خوش ہوں گا. لیکن آپ جب گالی گلوچ کریں گے، ماں بہن کی گالی گلوچ والی بات، تو وہ تو دیکھیں نا، آپ کے بھی وہ بیوی بچے پڑھیں گے، آپ کی بہنیں بھی پڑھیں گی، ہم سب کی بہنیں پڑھیں گی.
تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ اپنے لمٹس میں رہ کے تبصرہ کرتا ہوں اور قانون کے اندر رہ کے تبصرہ کرتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہ میں جتنا میرا نالج ہے وکالت والا اس کے حساب سے کرتا ہوں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی قانونی ٹی وی کی جو ہے نا باری نہیں آئے گی. آپ شوق سے سنیں, چینل سبسکرائب کریں, آگے بڑھتے جائیں. ہم انشاءاللہ اس حکومت کو آئینہ دکھاتے رہیں گے. اس کے بعد بھی جو آئے گی اس کو بھی آئینہ دکھاتے رہیں گے. اور ہم نہ کوئی کنٹیمپٹ کرنے والے ہیں, نہ کریں گے, نہ کسی کو گالی گلوچ کرنے والے ہیں, نہ کریں گے. تو یہ تھوڑی سی وضاحت تھی جو مجھے دوست میسج کر رہے تھے. کچھ اپنے دوست میسج کر رہے تھے کہ ذرا جی احتیاط کریں, اور کچھ مخالف ڈرا رہے تھے کہ جی ڈالا لاہور بھی پھر رہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی وضاحت تھی, میں نے کر دی ہے. تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.